اس رب ذوالجلال کے نام، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے نام جس کے قبضہ قدرت میں ہیں تمام جہانوں کے نظام۔ عزیزان گرامی، وطن کے مقدس پاسبانوں، عزیز ماؤں بہنوں، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمار بابر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج حقیقتاً وہ تمام امت کے تمام شمع رسالت کے پروانے، جن میں میری مائیں بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، جنہوں نے بھرپور انداز میں اپنی عقیدتیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس پورے رمضان پیش کی، پہلے روزے سے لے کر کے اور آج انتہائی رمضان تک الحمدللہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے، اپنی پوری جد و جہد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھی، اپنی ذات سے جو کچھ ہو سکتا تھا اپنے رب کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری امید رکھتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس پروگرام کے توسط سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان سب کو جنہوں نے صرف اور صرف حقیقتاً رب کائنات کسی شخص کا صبح سے لے کر کے شام تک پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، میرے مالک یہ صرف اور صرف آپ کی محبت، آپ کی چاہت اور آپ کی عقیدت ہے میرے اللہ، صرف آپ کی۔ گو کہ حقیقتاً ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں، کوئی عمل اس قابل نہیں جس میں اس قدر گہرائی ہو یا اس قدر کثافت ہو کہ وہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ صرف ایک چیز ہے جو ہمیں اس لیول پر لا کر کے، اس درجے پر لا کر کے فائز کرتی ہے کہ ہم یہ امید کر سکیں کہ ہمارے پاس ایک امید کی ایک کرن ہے کہ آپ کیونکہ بادشاہ الاطلاق ہیں، آپ کیونکہ مقلب القلوب ہیں، آپ کیونکہ دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں، آپ کیونکہ جانتے ہیں کہ اس شخص کے ذہن کے بند دروازوں کی اتھاہ گہرائی میں کیا موجود ہے، آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ سمندروں میں موجود گہرائی کے اندر اگر کوئی جاندار موجود ہے تو اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے رب، صرف یہ امید ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ جب عطا کرتے ہیں تو عطا کرتے وقت آپ یہ طے نہیں کرتے کہ میں کس سے عطا کر رہا ہوں، میں اس سے عطا کر رہا ہوں جس نے حق بندگی ادا کیا یا جس نے نہیں کیا۔ رب کائنات، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے حق بندگی ادا نہیں کیا، ایک درجہ بھی نہ کر سکے۔ صرف آپ کی امید ہے میرے رب، آپ کی عطا ہے جس کے اوپر ہم یہاں پر موجود آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ جو روزے ہم نے رکھے، جو نمازیں پڑھی پروردگار، جو ہم نے عبادتیں کی اس رمضان میں، وہ صرف اور صرف خالصتاً آپ کے لیے کی، قبول و منظور فرما لیجیے، اور آپ اتنے بڑے کریم ہیں کہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج انتہائی سحر کے موقع کے اوپر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر شوق سے، اس قدر محبت سے، پاکستان بھر سے کئی جگہوں سے میرے پاس، لاہور سے میسیجز آئے میرے پاس، دوسرے شہروں سے آئے کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ میں کراچی سے کئی لوگوں نے مجھے ہدیہ تہنیت و تعریفی کلمات مجھے بھیجے، میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، اس پورے پروگرام، اس پوری ٹرانسمیشن کے پیچھے اگر میں یہ کہوں، سب سے پہلے میرے رب کا احسان، اس کا کرم کہ میں یہاں پر روز صبح 5 بجے پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے کہ وہ مجھے ہمت عطا کرتا ہے، میں یہاں پر آتا ہوں، اور اس کے ساتھ ان تمام افراد کا جنہوں نے خاص طور پہ نہ صرف معاونت کی بلکہ میرے ساتھ رہے، میرا حوصلہ بھی بڑھایا، اور ان تمام افراد کو آج میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا تاکہ ایک ہدیہ تہنیت کے طور کے اوپر، ہدیہ تشکر کے طور کے اوپر آج کے ہم اس دن کو منا سکے، جو خالصتاً اپنے رب کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں شکر کو کہ اللہ رب العزت نے
اپنے دین کا کوئی کام ہم جیسے خطا کاروں سے لیے۔ ناظرین، آج کا دن بہت چھوٹا ہے اور میں مہمانوں کا تعارف، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور مہمان ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں، میں اس وقت ایوان کے اندر موجود جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں اس پوری ٹرانسمیشن کے روح رواں، آپ کو چہرے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، جناب ذیشان اظہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہمارے بھائی؟ ٹھیک ہے ذیشان بھائی، بہت شکریہ، آج آپ ہمارے اس ہدیہ تشکر کے اندر موجود ہیں، اور میں نے آج خاص طور پہ اس کو ہدیہ تشکر اس لیے رکھا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ چلے کہ اس پوری ٹرانسمیشن کے پیچھے کتنے ماشاءاللہ ہاتھوں کی مدد اور کوششیں شامل ہیں، جس کے بعد یہ پروگرام اس قدر خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ تو رمضان گزر گئے، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی زبردست ٹرانسمیشنز کی، بڑے مقابلے کے ساتھ کی، تو اب آپ فرمائیے کہ آگے کیا پلان ہے انشاءاللہ؟ بس جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سلاٹ میں ہم موجود ہیں عمار بھائی کے۔ عمار بھائی، بہترین انداز میں آپ بات کرتے ہیں، بہترین انداز میں آپ شروع کرتے ہیں، اور آپ کے لیے اسپیشل طور پر ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں بھی آتا تو عمار بھائی الحمدللہ پورا گھنٹہ وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں خاص و خاص رمیز خان کو شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ بلیو کیا کہ میں ٹرانسمیشن کر سکتا ہوں، اور ساتھ بھی موجود ہیں، ان کو میں آپ کی اجازت سے کہوں گا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بالکل جی، آج ان شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے جنہوں نے رجب سے یہ سوچا تھا کہ ہم ٹرانسمیشن کریں گے، اور پھر ڈے بائی ڈے پلاننگز ہوتی چلی گئی عمار بھائی، اور پھر وقت آیا کہ 2 دن پہلے میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے۔ میں نے کہا رمیز بھائی ہم کیا کریں گے، ہم کیسے کریں گے؟ تو ایسے انہوں نے میرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا اللہ مالک ہے نا، انشاءاللہ کریں گے، اور الحمدللہ کہ ہم نے پہلی ٹرانسمیشن کی، اس کے بعد ڈے بائی ڈے میں جو بہت آرام سے سیٹ پر بیٹھتا تھا، اس کے پیچھے بہت ساری ٹیم ہے جن کا میں نام ابھی لوں گا، اور اسی کے ساتھ رمیز بھائی جو کہ لنک کر رہے ہیں کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا، کس سے کیا بات ہونی ہے، میں بھول جاتا تھا نام، تو ٹاپ ایپ میں یہ بتاتے تھے، عدیل بھائی بتاتے تھے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اجازت سے میں کچھ نام لینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، مطلب میری پوری ٹیم شکر گزار ہے، عامر مسعود شیخ صاحب کی، خالد ارائیں صاحب کی، چانیو صاحب کی، رانا اقبال صاحب کی، اور کاظم بھائی کی، کہ آپ لوگوں نے بھروسہ کیا۔ رمیز خان نے جب ایک آپ کے سامنے پروپوزل رکھا تو آپ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں سب سے پہلے عباد بھائی آپ کا بہت شکریہ، فواد بھائی جنہوں نے ٹرسٹ کر کے ہمیں شب برات کا پروگرام ایز اے تحفہ دیا کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، شراز بھائی اور آصف اقبال بھائی، یہ وہ لوگ ہیں۔ آصف اقبال صاحب کو تو ہم ویسے رات میں بھی تنگ کرتے تھے، اور عباد بھائی سے کوئی پرابلم ہو، عباد بھائی ایسے نہیں ہو رہا ویسے نہیں ہو رہا، فواد بھائی ہمیشہ کہتے تھے میں پروگرام دیکھتا ہوں کرتا ہوں لیکن میں بزی رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں تو ہمارے عاقب علی بھائی، سجاد شبیر صاحب جو کہ چیزوں کو ایئر پر دیتے ہیں ہمیں، عرفان بھائی جو کہ ایم سی آر میں ٹکٹس وغیرہ لکھتے ہیں، عرفان بھائی ایم سی آر کو لیڈ کرتے ہیں، اسد بھائی شاید یہ ہیں، اسد بھائی جو کہ ٹکٹ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مزید دوستوں میں شامل ہیں سلمان لولی، شانی اینڈ جہانزیب بھائی۔ ہمارا جو یہ لک آپ دیکھتے ہیں اس کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں خدمات حاصل رہیں عامر، ایلکس اور ابیر کی۔ عامر بھائی تھرو آؤٹ دا وے ٹرانسمیشن رہے، ایلکس بھائی آتے تھے یعنی چھوٹا بچہ ہمارا، اور ابیر بھائی کیونکہ وہ افطار ٹرانسمیشن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام چیز دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، جو بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جن کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو صرف ہم آرڈر پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا نام عدیل عارف صاحب کا ہے کہ عدیل بھائی لو یو برو کہ آپ نے چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کیا۔ اس کے ساتھ زین بھائی جو کہ کیمرے کے اس پار ہوتے ہیں، معین بھائی جو کہ کیمرے کے اس پار ہوتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رومیل جو کہ ہمارے مائکس وغیرہ کو فکس کرتے ہیں، اور ہنستے کھیلتے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں آگے۔ اسی کے ساتھ نثار بھائی جو کہ ہم کچھ بھی اگر کھاتے پیتے ہیں ہمارے کھانے کا خیال رکھنا ہے، چائے کا اسپیشلی خیال رکھنا، کہ نثار بھائی کو میں نے کہا نثار بھائی مجھے جو ہے وہ آپ نے چائے تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ چاہیے، تو باقاعدہ آ کے پوچھتے ذیشان بھائی آپ نے پانی پیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ کوارڈینیشن میں ہمیں کوارڈینیشن حاصل تھی آصف بھائی کی، زہیب جامی بھائی کی اور نوید بھائی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بغیر ہم ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے تھے، ناممکن تھی یہ ٹرانسمیشن کرنا۔ تو میں پھر
اپنی جانب سے میں رمیز خان صاحب سے رمیز بھائی سے بھی کہوں گا کہ رمیز بھائی آپ کیا کہنا چاہیں؟ دو لوگوں کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا، وہ میں نام ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں ندیم عثمانی صاحب ہیں جن کا بے حد شکر گزار ہوں میں، اور دوسرے غازی صاحب ہیں جو پروگرام اپلوڈنگ کرتے ہیں اور جو ساری چیزوں کو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی بلکہ میں انٹرپٹ کروں گا کہ اگر ندیم عثمانی صاحب کی ذاتی دلچسپی نہ ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، اور غازی صاحب جو ٹرانسمیشن کو کٹ کر کے اور جو ماشاءاللہ 2 سے 3 گھنٹے میں ساری ٹرانسمیشن، اگر یہ لوگوں کا یہ کام نہ ہو تو ہمارا جو ہے 1 اور 0 جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ ندیم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور غازی صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ شاید ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن یہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ جو چپ رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے اور اینڈ ٹائم پر صرف کریڈٹ ملتا ہے. تو بہت اچھی ہوسٹنگ کی ذیشان نے، عمار بابر بھائی نے، یا اور جتنے بھی لوگ جڑے، لیکن اصل حقدار یہ لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا کیونکہ یہ چپ رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے. اور اس میں ایک یہ ہمارے شہزادے جو کہ سامنے نہیں آ رہے تھے اور یہ پھر عمار بھائی کے کہنے پر سامنے آئے. تو بہت بہت شکریہ عمار بھائی آپ کا کہ رمیز بھائی نہیں آ رہے تھے تو آپ لے کر آئے. ذیشان بھائی سب سے پہلا میں نے آپ سے عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کے لیے کام کیا، جس نے آپ کے لیے خدمات انجام. سبحان اللہ. تو وہ شکر بھی قبول نہیں ہوتا بارگاہ میں اگر ہم نے اس شخص کا شکریہ. ان رمیز بھائی ہو گئے، ندیم عثمانی جیسے آپ نے نام لیا، غازی بھائی ہو گئے، معین بھائی ہو گئے، رومیل بھائی ہو گئے، اسد بھائی ہو گئے، اور عدیل بھائی، ان سب کی اور دیگر، ان کے بغیر تو ہم لوگ بالکل ایسے ہیں جیسے وداؤٹ بیک بون. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ٹی وی ہم دیکھتے ہیں یا کبھی نہیں بھی دیکھتے، لیکن جو ہمارے اسد بھائی کیمرہ مین ہیں جو تصویریں کھینچ کر اپلوڈ کرتے ہیں، دیتے بڑے دیر سے ہیں، وہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بڑے جوش اور جذبے سے کرتے ہیں جیسے ایک اپنا کوئی پروگرام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی بڑی چاہت. میں انٹرپٹ کر کے ایک بات اور کرنا چاہوں گا، اس میں کچھ نام ہو سکتا ہے ہم مس بھی کر گئے. بالکل خاص کر آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے رئیس قدیری صاحب ہیں ان کا بے حد شکریہ، اور ہمیں عائشہ نے جوائن کیا اس کا شکریہ، اس میں عریش ہے اس کا بہت شکریہ، اور بھی مزید میں اگر کوئی نام بھول جاؤں تو معذرت اس کے لیے. اچھا ایک بات اور میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم چند لوگوں کو جو مخصوص کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ عیدی کے طور پہ آپ خوشی سے دیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنی جیب بھر رہے ہیں، ان سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ اپنی جیب سے کچھ نکال کے ان کو ضرور دیں تاکہ ان کی تھوڑی سی اچھی عیدی ہو جائے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے کوئی 12 گھنٹے ڈیوٹی پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ اگر حوصلہ افزائی کر دیں گے تو آپ کے لیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں ذیشان بھائی کا اور رمیز بھائی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے پورے مہینے بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی جدوجہد کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو پیش کیا اور صدق دل سے پیش کیا. جب صدق دل سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرتا ہے. ناظرین آج ہمارے ان خاص جنہوں نے میری معاونت کی اس پروگرام کے حوالے سے، ان کے لیے AR سولوشن جو کہ ایک بڑی نامور مارکیٹنگ کمپنی ہے اور پورے ملک میں کام کر رہی ہے، اور اس کے CEO جناب انیس رحمان صاحب جو میرے بڑے جن سے میرے دیرینہ تعلقات ہیں. میرا کچھ رابطہ ان سے دیر سے ہوا لیکن جب بھی ہوا جیسے ہی ہوا انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہتے ہوئے آج یہ کچھ تحائف ہیں جو ہمارے مہمانوں جنہوں نے شروع سے لے کے آخر تک میرے ساتھ معاونت کی ہے ان کے لیے، اور کیمرے کے پیچھے عقب میں موجود وہ ٹیم جنہوں نے بہت زیادہ معاونت کی اور ہر لہجہ میرے ساتھ رہے، جس میں کیمرہ مین ہیں، جس میں ہمارے اسد بھائی شامل ہیں جنہوں نے تصاویر لیں، ہمارے معین بھائی شامل ہیں جنہوں نے منظر کشی کی اس پورے پروگرام کی، عادل بھائی شامل ہیں، رومیل بھائی شامل ہیں، اور بالخصوص ہمارے رمیز بھائی اور ہمارے ذیشان بھائی جن کو میں ایک چھوٹے سے عقیر سے تحائف پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں انیس رحمان صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت تحائف جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں، اور ہمارے علامہ صاحب اسپیشلی جو پورے مہینے یہاں پر آتے رہے ان کے لیے انیس رحمان صاحب AR سولوشن ایک نامور مارکیٹنگ کمپنی اور اس کے CEO جناب انیس رحمان صاحب کی طرف سے آج یہ چھوٹے سے تحائف ہیں جو آپ میں بھی بالکل آپ کے توسط سے بہت بہت انیس بھائی AR سولوشنز جی AR سولوشن کیا نام ہے بھائی؟ انیس رحمان بھائی کا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ نہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے محبت بھرا خلوص بھرا تحفہ بھیجا. تہہ دل سے آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمپنی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کا بھی تعارف کرا دوں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں محمد معاذ
اور ان کے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ عمار بابر. تو معاذ آپ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کو مزید تقویت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں یہ چھوٹا سا بچہ محمد معاذ آپ نے دیکھا کہ اپنی عقیدتیں تلاوت کلام الرحمن پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا. ان کے ساتھ موجود ہیں سید محمد مصطفیٰ جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا جو محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو محمد کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کبھی ایسی جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں ایسی جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں اور جنت مدینہ نہیں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بے شک ان کی تصویر نہ صرف ہمارے سینوں میں موجود ہے پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے سینوں میں دلوں میں گھروں کی دیواروں میں درختوں میں پتوں میں آسمانوں میں چاند تاروں میں بادلوں میں ہر جگہ موجود ہے کیونکہ وہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. بہت بہت شکریہ سامعین کرام آپ سب کی سماعت ہوگا اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں. ذیشان بھائی رمیز بھائی اور یہ چھوٹے چھوٹے سے تحائف ہیں جو میں آج دینا چاہوں گا.
اور اسد بھائی سے کہوں گا کہ ذرا تصویر بندی کر لیجئے. یہ تحائف سب سے پہلے ہمارے آ جائیے بھائی, آپ دونوں آ جائیں میرے پاس. سب سے پہلے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے آج اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اے آر سولوشن کی جانب سے یہ چھوٹے سے تحائف ہیں. آئیے بھائی مصطفیٰ, آپ آ جائیے اس طرف. جی بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے مصطفیٰ صاحب کے لیے اے آر سولوشن کی جانب سے. ہمارے بہت ہی میرے چھوٹے بھائی ذیشان اظہر صاحب, اے آر سولوشن کی جانب سے خوبصورت سا تحفہ ہمارے ذیشان بھائی کے لیے. جزاک اللہ. اور حقیقت آپ کی محبتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, بس یہ ایک محبت ہے, ایک چاشنی ہے. یہ بھی بہت بڑے کہتے ہیں نا کہ یاد رکھنا بڑی بات ہے. اور میں پھر ایک دفعہ اے آر سولوشن کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مبارک موقع پر ہمیں یاد رکھا. اور انشاءاللہ کہتے ہیں کہ زندگی بخیر اگلے سال زندہ رہیں تو ضرور آپ کے ساتھ ہوں گے. اور میں یہاں سے کیونکہ اب چاہوں گا اجازت صرف ہمارے بھائی اس دعا کے ساتھ کہ جتنی بھی ٹرانسمیشن میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف کیجئے گا. کہتے ہیں کہ انسان بشر ہے اور غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. جو بھی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو, خاص طور پر رمیز خان آپ کی یا جو بھی موجود لوگ ہیں, میں سب سے تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کل میں رہوں نہ رہوں, لیکن جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, جب زندہ ہوں تو کہتے ہیں کہ صحت کے لیے, اور جب دنیا سے چلے جاؤں تو مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجئے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فائنلی ٹرانسمیشن سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے ایسے کیسے جائیں گے. رمیز خان صاحب کو اے آر سولوشن ہمارے انیس بھائی کی طرف سے یہ ایک خوبصورت سا تحفہ. رمیز بھائی آپ کی محبتیں جو ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. انشاءاللہ ابھی ہمارے کچھ اور ایسے در پردہ ہستیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن یہاں کامیابی تک پہنچی, انہیں بھی ہم یہاں پر دعوت دیں گے. اور ان سے پہلے علامہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آئیں گے اور ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرح. آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھے علم و عمل, رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جو یکم رمضان مبارک سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اور آج انتہائی رمضان ہماری ایک بار پھر براہ راست ملاقات ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ہدیہ تشکر کروڑ 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 مرتبہ کہ اس نے ہمیں یہ طاقت اور ہمت دی کہ ہم نے آ کر کے روزانہ براہ راست یہ پروگرام آپ تک پیش کیا اور آپ لوگوں نے سماعت کیا. علامہ منیب اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں. جس دن میں نے آپ سے التجا کی کہ علامہ صاحب یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہمیں آپ کی خدمات کی ضرورت ہے, علامہ صاحب نے چند ہی لمحوں میں ہاں کر دی. اور شروع میں تو حقیقتاً جو شروع کا وقت تھا وہ ایک کٹھن وقت تھا, کیونکہ سحری کر کے گھر سے نکلنا, اس کے لیے پہلے سے جاگ جانا, پھر پروگرام کی تیاری کرنا, پھر پروگرام میں آ کر کے بیٹھنا, پھر اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا. یہ پورا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک درس تھا, یہ پوری ایک تیاری تھی, ایک پریپریشن تھی جسے کہ علامہ صاحب یہاں پہ کر کے آتے تھے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے. اور میں یہی چاہوں گا کہ آج ہمارا ہدیہ تہنیت ہے, آپ تعریفی کلمات بھی اور جو آپ پیغام دینا چاہیں وہ آج کے اس پروگرام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا, محبت دی. اس کے بعد ہمارے اس میٹرو نیوز کے مالکان کا, سب کا, پوری ٹیم کا جو کیمرے کے آن کیمرہ آف کیمرہ موجود تھی, ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, عادل بھائی اور رمیز بھائی اور جتنے بھی لوگ اس ٹیم کا حصہ رہے, میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور اس چینل کے توسط سے جو ہمارے اس چینل کی جان ہے وہ ہمارے ناظرین ہیں. ہمارے ناظرین ہیں تو ہم ہیں, ناظرین نہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر. ہمارے ناظرین ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں محبتوں سے نوازا, ہمیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. ان مالکان کی یہ جو کاوش ہے, ایک دینی پروگرام کرنا بھی اس کے لیے بھی ایک سوچ چاہیے, کوئی شک نہیں, ان کی سوچ ہے تو یہ کام ہو رہا ہے. ان کی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. اور آپ سب کے لیے ان چینل آف چینل, ان کیمرہ آف کیمرہ, سارے لوگ جو موجود ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں محبتوں میں یاد رکھا. خاص طور پر آپ کا واپس میں نام لوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ محبتوں سے نوازا, مجھے یاد رکھا. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب آپ کی محبتیں, اور انشاءاللہ دین کا کام اللہ رب العزت اگر لینا چاہتا ہے پروردگار ہم جیسے خطا کاروں کو, تو ہم آپ سے ہی انشاءاللہ آگے بھی التجا کریں گے کہ ہماری معاونت کریں اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو
یہاں پر یہ دیکھیے مجھ سے ہر وقت وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور مجھے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ عمار بھائی اب یہ کرنا ہے، اب بریک لینا ہے، اب اتنے سیکنڈ باقی ہیں، اب اتنے منٹ پروگرام میں باقی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری اور بڑی عرق ریزی کا کام ہے، اور اس ٹرانسمیشن کی یہ جان ہے، اور انہی کا نام ہے عدیل، ماشاءاللہ سے۔ تو عدیل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے پورے مہینے بڑی محبتوں سے نوازا، اور اے آر سولوشن کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر علامہ صاحب آپ بھی یہاں پر تشریف لائیے، اور عدیل بھائی آپ بھی آئیے، تاکہ یہ چھوٹا سا جو ہے تحفہ ہم آپ کو پیش کر سکیں۔ علامہ صاحب، علامہ صاحب کے لیے، علامہ صاحب آپ یہ بہت شکریہ۔ عدیل بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ آئے عدیل بھائی، یہ عدیل بھائی کے لیے کہ آپ تشریف لائے۔ عدیل بھائی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ٹھیک ہے عدیل بھائی، آپ نے پورے مہینے جتنی خدمت ہماری کی، ہم اس کے لیے آپ کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ہمارے مالکان کا، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ تاکہ میں اس شہری ٹرانسمیشن کو یہاں تک لے کے آؤں 30-29 دن تک۔ ان تمام حضرات کا شکریہ، اور میری ٹیم ممبرز کا، جنہوں نے مجھے میرا ساتھ دیا تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور میں اس کے ساتھ ہی، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا، میں 1 بائی 1 اپنے دیگر جو معاونین ہیں ان کو میں یہاں بلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اسد کیانی صاحب کو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ جائیں اور اپنا جو ہے وہ تحفہ وصول کر لیں۔ اسد کیانی، انہوں نے پورے مہینے بڑی تصاویر بندی کی، اور ان کی یہ محبت ہے کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں موجود رہے۔ بہت شکریہ اسد بھائی، آپ آئے۔ آپ کا شکریہ۔ جی اچھا، زین العابدین بھائی کو میں چاہوں گا، ہمارے کیمرہ مین ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں میٹرو 1 نیوز کے، خاص جو ہے وہ در پردہ ایک بسم اللہ الرحمن۔ جی اسد بھائی ذرا ہمارے زین العابدین بھائی، جزاک اللہ۔ اور ہمارے اگر معین بھائی یہاں موجود ہیں تو وہ آ جائیں، اور اگر نہیں موجود ہیں تو آپ کا یہ تحفہ آپ تک پہنچ جائے گا اے آر سولوشن کی جانب سے۔ میں بہت بہت آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اتنی کوششیں اور محنتیں کی۔ علامہ صاحب، آج کا ہم نے ہدیہ تہنیت کا یہ دن رکھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا حق، میں نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ حق تو ہم نہیں ادا کر سکے، نہ عبادتوں کا نہ عمل کا، لیکن ہمارے پاس ایک امید کی کرن موجود ہے کہ وہ بادشاہ الاطلاق جب تقسیم کرتا ہے، تقسیم کرتے وقت وہ تخصیص نہیں کرتا۔ کیا فرماتے ہیں اس بارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی تقسیم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کام کے لیے کس کو چن لیتا ہے، اور وہ جس کو چنتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنے بڑے کام کے لیے چنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مجھے یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مجھے چنا اس کام کے لیے، ورنہ میری تو کوئی اوقات نہیں۔ ہم سب کی کسی نہ کسی کی کوئی اوقات کسی لیول پہ نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو بڑا کام لے لیتا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں عوام سے، جو ناظرین ہمارے، ان سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان ہر سال آتا ہے، اگلے سال بھی ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ٹرانسمیشنز کر رہے ہوں گے، کوئی کہاں بیٹھا ہوگا، کہاں بیٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن یہ رمضان بیسیکلی ایک روحانیت اور نورانیت کے درس لے کر آتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اگر نورانیت کو، روحانیت کو ملوز خاطر رکھا، صرف اپنی جسمانی عبادت کے اندر ہی نہ لگے رہے کہ ہمارا سر تو جھک رہا ہے لیکن ہمارا دل نہیں جھک رہا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں یہ کس لیول پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس رمضان کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو روزے رکھے ہمارے بھائیوں نے بھی، خاص طور پر ہماری بہنوں نے بھی، پسینے کے اندر، کچن کے اندر کام کر کے، گھر کا کام بھی کرتی، جھاڑو پوچھا، بچوں کو سنبھالنا، روزے بھی رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر ہم یہ دعا کریں گے کہ جو علم سیکھے، علم و عمل کا آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی رہا کہ سب لوگوں نے یہی کمنٹس کیا کہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ دوسرے پروگراموں سے ایک بہت مختلف پروگرام ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا اس میں فرمائے۔ علامہ صاحب اگر جیسے آپ کی اگر معاونت نہیں ہوتی تو شاید ہمیں نہیں، وہ تو خیر آپ کی محبت ہے، کیونکہ ہم چاہتے یہی تھے کہ خالصتاً دینی اعتبار سے ہمارا پروگرام نظر بھی آئے اور سنائی بھی دے، اور اس کے حوالے سے جو
خبر اڑے وہ یہی اڑے کہ واقعی میں یہ دین سے متعلق پروگرام ہے. بالکل یہ ایسا بڑا ہی اللہ کا ہے. احسان. اصل میں عمار بھائی یہ آپ کی کاوش مجھے اس لیے بھی بہت اچھی لگی، اور جب آپ نے مجھے حکم دیا میں پہلے پروگرام میں آیا تو پہلے پروگرام کے بعد میں مسلسل ہو گیا. میں اس وجہ سے مسلسل ہو گیا کہ جو میں نے آپ کی کاوش دیکھی نا، دوسرے چینلز پہ بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہ بھی اچھے ہو رہے ہیں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے، نیگیٹیوٹی سے ہمیں دور رہنا ہے. بالکل ہمیں ان ٹاپک سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ٹاپکس ہمیں بجائے پازیٹیو ہونے کے مزید نیگیٹیوٹی اور مزید اختلافات کے اندر بڑھا رہے ہیں، جس کا میں بہت جو ہے نا عرصے سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے چینلز محبتوں کو بڑھانے کے بجائے وہ جو ہے نا ایسے اختلافی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں کہ جن سے دل کے اندر جس کو کہتے ہیں دوریاں بھی بڑھتی ہیں، اور عام عوام جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو الف باب تا بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، ان کو ان مسائل میں الجھایا جا رہا ہے. مسائل میں تو الجھانا چاہیے ہی نہیں کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں کتنی نہیں ہیں. آپ نے سحری کا ٹائم، آپ سحری کا وقت ہے، افطار کا، ان چیزوں میں الجھا کر کے ہم تو یہ امت کو گمراہی کی طرف ڈال رہے ہیں. اور پریشانی ہونی ان کے ذہن کے اندر اور شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں نا، جبکہ اسلام تو بہت آسان مذہب ہے. آپ نے جو ماشاءاللہ کاوش کی، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے کہ آپ نے بالکل پیور سیکھے علم و عمل. اس میں آپ نے ماشاءاللہ علم بھی سکھایا اور عمل بھی سکھایا. خود بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ نے علم بھی سکھایا، عمل بھی سکھایا، لوگوں کو آپ وظائف بتاتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کے توسط سے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، یہ بہت زیادہ ضروری تھا جو ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام نے یہ کہ میں سمجھتا ایک کمی جو ہے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام نے پوری کی. اللہ تعالیٰ اسی استقامت کے ساتھ آگے بھی جیسا میرا اور آپ کا پلان ہے، ہمارے رمیز بھائی کا پلان ہے اور ہمارے ذیشان بھائی کا، کہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ ڈیلی بنیادوں پر تو ممکن نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طور پہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار یا 2 بار ہم اس پروگرام کو اس سے ریلیٹڈ جو معاشرے میں اس وقت ضروریات ہیں ان ٹاپکس کو اجاگر کر کے، دین کے علاوہ بھی جو ہماری ثقافتی پرابلمز ہیں، ہماری سوشل ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کر میں یہ سکیں. کہنا چاہوں گا بس چھوٹا سا کہ ہمارے مالکان کا بہت شکریہ اس چینل کے، کیونکہ آپ نے جو یہ کوشش کی نا، مالکان نے اس کو اپروو کیا. دیکھیں آج کل تو میں صاف بولوں گا چینل کے توسط سے کہ ہر طرف کمرشلائزیشن ہے، اور ایسی چیزوں پہ جو ہے نا اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ROI نہیں آتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے. ہمت بھی لوگ کم کرتے ہیں، ہمت بھی لوگ کم کرتے ہیں، لیکن کانٹینٹ ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں جو آسانی سے کیچ ہو جائے. ٹاکسیسٹی جو کہوں گا میں جو معاشرے میں دکھتی ہے، لیکن ہمارے مالکان نے اس پروگرام کو سراہا، آپ کو سراہا، تو یقیناً ان مالکان کی طرف سے بہت بڑی جدوجہد. اللہ تعالیٰ یہ ان کا قبول فرما لے. بے شک. تو بس اللہ تعالیٰ کاوش قبول. تو علامہ صاحب بس آخری سوال آپ سے کہ شکر کی بڑی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، کہ شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں اور نوازوں گا. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں ضرور بضرور مزید عطا کروں گا. یعنی شکر کرنے سے نا انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں بزرگوں نے ایک قول فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو شکر کے تالے سے لاک کر لو. یعنی جس نعمت کا شکر ادا کر لیا جاتا ہے وہ نعمت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا مزید عطا کرتا ہوں. مزید کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور جو مزید اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا. اور بزرگوں نے فرمایا شکر کے بارے میں کہ جو زمین پر رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان والوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں. تو شکر کرنا بھی اس کا ذکر ہی ہے نا. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم ناشکری نہ کرنا. اور پھر قرآن مجید میں یہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو، گننا بھی کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمارا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے جو اللہ رب العزت سے ایک امید اللہ نے ہمیں دلائی تھی، شروع میں تو اتنی ہمت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمت بنائی. ہم آج یہ تمام کے تمام پروگرام مکمل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. آپ کا ایک بار پھر دل سے شکر گزار ہوں. تمام ہی افراد جنہوں نے اس پروگرام کو سماعت کیا، میں اپنی جانب سے، ذیشان اظہر صاحب کی جانب سے، رمیز خان کی جانب سے، میٹرو ون کے مالکان کی جانب سے، اور تمام جو اس در پردہ کیمرے کے پیچھے لوگ تھے ان سب کی جانب سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سماعت کیا. خاص طور پہ آج کے ہمارے انیس رحمان صاحب AR سولوشن کے مالک CEO،
جنہوں نے یہ تحائف ہمارے مہمانوں کے لیے بھیجے، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت انہیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ انہی خیالات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین اور دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے پیارے بچے یہاں پر بچوں کی پوری ایک نسل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئیں، انہیں اسی انداز میں اللہ اور رسول کے تابع رکھیں تاکہ اللہ اور رسول کی اتباعت ہی دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا پاکستانی بنائے اور اچھا انسان بنائے، لوگوں کی ہم مدد کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے اس رمضان میں جو کچھ سیکھنا تھا اسے سیکھیں حقیقتاً، اور عملاً صرف جو رمضان میں ہم نے عمل کیے وہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہنے چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں گے جو رمضان میں موجود تھیں۔ صبر کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کے غم کو برداشت کرنا، دکھوں کو برداشت کرنا، کسی کو خوشیاں دینا، کسی کو خوشیاں دینا، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ خصوصیات ہمارے اندر پیدا کرے، جذبہ حب الوطنی پیدا کرے۔ انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان جناب سید عمار بابر، ہمارے خاص مہمان جو پورے مہینے موجود ہے علامہ منیب اقبال، ایس ایم مصطفیٰ اور محمد معاذ اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھے پروگرام کے ساتھ، اچھے موقع کے اوپر۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔